جو آدمی اللہ کے خاص بندوں کی فہرست میں آنا چاہے، جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ قیامت والے دن اللہ پاک کے خاص بندوں کی جہاں صفیں لگی ہوں اس میں کہیں نہ کہیں یہ بھی بندہ کھڑا ہو، اس کو چاہیے کہ پوری انسانیت کی خیر خواہی اور پوری انسانیت کا درد اور پوری انسانیت کی بھلائی اپنے دل کے اندر رکھے اور کسی کے بھی نقصان سے اس کا دل پریشان ہو جائے۔ آج اگر دین کو بیان کیا جائے، ہم سب جانتے ہیں کتب خانے کے کتب خانے بھرے ہوئے ہیں، ایک ایک موضوع پر سینکڑوں کتابیں موجود ہیں۔ حدیث کی کتاب ہے، پھر ہر حدیث کی کتاب کی سینکڑوں شروحات موجود ہیں۔ بخاری شریف ہے، سینکڑوں بخاری شریف کی شرحیں ہیں، مسلم شریف ہے، سینکڑوں مسلم شریف کی شرحیں ہیں، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، بے شمار دین کتابوں کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ اگر کوئی آدمی 2 لفظوں کے اندر دین کو پوچھنا چاہے، ساری کتابیں میں نہیں پڑھ سکتا، میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس عقل نہیں ہے کہ میں ساری کتابیں، سارا کتب خانہ چھان لوں اور میں پڑھ جاؤں، مجھے بتاؤ 2 لفظوں کے اندر کہ دین کیا ہے، اس کو کہا جائے گا کہ 2 لفظوں کے اندر دین حقوق اللہ اور حقوق العباد کا نام ہے۔ سارا دین جو سارے کتب خانوں کے اندر بکھرا ہوا موجود ہے، وہ سارا اگر سمیٹ لیا جائے تو 2 چیزیں نکلیں گی، اللہ کے حق کو ادا کرنا اور اللہ کے بندوں کے حق کو ادا کرنا۔ پھر اللہ کے جتنے حقوق ہیں، جتنے اللہ کے حقوق ہیں، جس کے لیے ہم راتوں کو تہجد پڑھیں، جس کے لیے ہم روزہ رکھیں، جس کے لیے تقوی اختیار کریں، جس کے لیے ہم حرام سے بچیں، جس کے لیے ہم رات دن کوشش اور محنت کریں، ذکر کریں، تسبیحات پڑھیں، قرآن لے کر بیٹھ جائیں، جتنی عبادات ہیں، جتنے اللہ کے حقوق ہیں، اگر اس کو ایک لفظ کے اندر بیان کیا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اللہ کا حق ہے۔ ساری زندگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ارد گرد گھومتی ہو، یہ بندہ حقوق اللہ کو ادا کرنے والا ہے۔ اور اگر حقوق العباد کو ایک لفظ کے اندر بیان کرنا چاہیں کہ حقوق العباد الدین النصیحہ، دین نام ہی خیر خواہی کا ہے، جس بندے کے دل میں خیر خواہی ہے وہ بندہ سارے حقوق العباد کا ادا کرنے والا ہے۔ وہ بندہ قیامت والے دن کوئی بندہ اس کا گریبان پکڑنے والا نہیں ہوگا۔ سارے حقوق العباد کو اگر 2 لفظوں میں ایک لفظ میں بیان کیا جائے الدین النصیحہ، تو دین نام ہے خیر خواہی کا۔ رسول پاک علیہ السلام نے شعبان کی آخری تاریخوں کے اندر ایک خطبہ صحابہ کو دیا، ایک تقریر فرمائی، ایک بیان فرمایا۔ اس بیان کے اندر رمضان المبارک کی بہت سی عظمت اور فضیلت اور برکت کو بیان فرمایا، لیلۃ القدر کی فضیلت کو بیان فرمایا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے کی بہت ساری چیزوں کے اندر ایک جملہ آپ نے فرمایا شہر المواسات، یہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر ایک دوسرے کی ہمدردی کو سیکھنا ہے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کو سیکھنا ہے، ایک دوسرے کے درد کو محسوس کرنا ہے، دوسرے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھنا ہے، دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی بنانا ہے۔ ہوا شہر المواسات، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو اس مشق کے لیے اللہ پاک نے دیا کہ یہ خیر خواہی کو سیکھا جائے، خیر خواہی کو اپنایا جائے، خیر خواہی کو دل کے اندر اختیار کیا جائے، اپنے دل کے اندر خیر خواہی کو پیدا کیا جائے۔ شہر المواسات، جتنے بھی بندوں کے حقوق ہیں اس کے 3 درجات ہیں۔ سب سے کم درجہ اگر وہ بھی کسی کے اندر نہیں ہے تو اللہ کے ہاں وہ بندہ مسلمان شمار نہیں ہوتا۔ سب سے کم درجہ، سب سے کم درجہ وہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے شر سے دوسرے کو بچا کر رکھے، اس کے ہاتھ سے کسی پر ظلم نہ ہو، اس کی زبان سے کسی کی غیبت نہ ہو، اس کے دل کے اندر کسی کے بارے میں حسد نہ ہو، اس کے دل کے اندر کسی کے بارے میں کینہ نہ ہو، اس کے دل کے اندر کسی کے بارے میں عداوت اور بغض نہ ہو، اس کے دل کے اندر خیر خواہی ہو، کف الاذی، یہ سب سے کم تر درجہ ہے ایک مسلمان کے ذمے، جو ساری دنیا کے مسلمان کا حق اس کے ذمے ہے۔ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ اپنے شر سے دوسرے کو محفوظ رکھے۔ اگر کسی کی طرف سے کوئی ظلم زیادتی ہو جائے اس کو معاف کرے، بدلہ لینا جائز ضرور ہے لیکن معاف کرنے کو اللہ زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ قیامت والے دن ایک فرشتہ اعلان کرے گا،
آج وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جن کا اللہ کے ذمے حق تھا، ایک بھی کھڑا نہیں ہوگا کہ اللہ کے ذمے تو کسی کا حق ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے ذمے کس کا حق ہے؟ پھر وہ فرشتہ کہے گا کہ اللہ کے ذمے حق ہے ہر اس آدمی کا جس نے اللہ کے کسی بھی بندے کو معاف کیا تھا، معاف اللہ کے بندے کو کیا تھا، اس کا حق ادا اللہ خود فرمائیں گے۔ وہ کھڑا ہو جائے اور اس کو جنت میں جانے کا حکم دے دیا جائے گا۔ کم سے کم درجہ اپنے شر سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، غیبت سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے، عداوت سے، اس سے دوسرے کو بچانا، یہ کم سے کم درجہ ہے۔ کسی کا عیب پتہ چل جائے تو اس پر پردہ ڈال دینا، اس کو چھپا لینا۔ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ کل قیامت والے دن ساری انسانیت کے سامنے اس کو رسوا نہ کیا جائے، اللہ اس کا عیب کسی کے سامنے بیان نہ کریں، تو اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈالے۔ جس آدمی نے دوسروں کے عیب کو چھپا لیا، کل قیامت والے دن اللہ ساری انسانیت کے سامنے اس کے عیب کو چھپا لیں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں رہتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جتنے آپ کے ہاں دمشق کے اندر جتنے فاسق و فاجر برے قسم کے لوگ ہیں، ان کی ایک فہرست مقرر کی جائے، اور وہ فہرست لکھ کر آپ میرے پاس بھیج دیجئے تاکہ ہم ان کی اصلاح کی کوئی کوشش کر سکیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو کسی فاسق کو نہیں جانتا۔ ان کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، کہا اباجان میں جانتا ہوں، میں لکھ دوں؟ کہا ہاں لکھ دو۔ بیٹے نے بہت سارے نام جو بڑے مشہور تھے شرارت کے اندر اور فسق و فجور کے اندر اور گناہوں کے اندر، ان کی ایک فہرست لکھی اور لکھ کر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ کر کہنے لگے کہ بیٹا اس میں تمہارا نام تو ہے نہیں، اگر تم سب کو جانتے ہو تو سب سے پہلے اپنا نام بھی لکھو۔ فاسقوں کو وہی جانتا ہے جو خود فاسق ہوتا ہے۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ لوگوں کے عیب تلاش کرتے رہو؟ تجھے کس نے یہ تربیت دی تھی کہ تو لوگوں کے عیب کو جا کر دیکھتا رہے اور ان کی فہرستیں مقرر کر؟ تجھے کس نے یہ حق دیا تھا؟ اگر تو نے لکھا ہے تو سب سے پہلے اپنا نام لکھ اور اس فہرست کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دے۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک ان کا مرید بہت عرصے تک رہا، تربیت اصلاح کے لیے جانے لگا، تو اپنے پیر صاحب سے کہا کہ میں نے اب جانا ہے، آپ کے ساتھ میرا وقت گزرا ہے، اگر کوئی میری بری عادت جو آپ نے میرے اندر دیکھی ہو مجھے بتا دیجئے تاکہ میں اس کی اصلاح کر لوں۔ اللہ والوں نے کہا کہ بھائی ہم نے ساری زندگی سوائے اپنے کے کسی کا عیب کبھی دیکھا ہی نہیں، اپنے عیب اتنے ہیں کہ کبھی فرصت ہی نہیں ہوئی کہ کسی اور کے عیب کی طرف دیکھیں۔ طوبیٰ لمن شغلتہ عیوبہ عن عیوب الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی بڑا مبارک آدمی ہے، بڑا خوش قسمت آدمی ہے جس کے اپنے عیب اس کو کسی اور کے عیب کی طرف نہ دیکھنے دیں۔ اگر کبھی کسی کا عیب نظر آئے تو اپنے 20 عیب نظر آئیں، اس کا تو ایک نظر آیا ہے، میری تو ساری راتیں میرے سامنے ہیں، میری ساری سیاہ کاریاں میرے سامنے ہیں، میری ساری زندگی میرے سامنے ہے۔ کتنی دفعہ میں نے جھوٹ بولا ہے میں جانتا ہوں، کتنی دفعہ میں نے دھوکہ دیا ہے مجھے پتہ ہے، کتنی دفعہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے میں جانتا ہوں، کتنی دفعہ میں نے لوگوں کا حق غصب کیا ہے میں جانتا ہوں۔ اگر میرے سامنے کسی کا ایک عیب ہے تو اس کا ایک عیب میرے سامنے ہے، لیکن میرے اپنے 50-60 سال کی زندگی میرے سامنے ہے۔ کیسے حق پہنچتا ہے کہ کسی اور کا عیب دیکھا جائے؟ کم سے کم درجہ خیر خواہی کا یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے شر سے دوسرے کو بچا کر رکھے، اس سے اوپر والا درجہ یہ ہے کہ ہر ایک کا حق ادا کرے، پڑوسی کا حق ادا کرے، ماں باپ کا حق ادا کرے، ساتھیوں کا حق ادا کرے،
رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنی دفعہ میرے پاس آئے اور اتنی دفعہ آ کر پڑوسیوں کے حق کے بارے میں مجھے بتاتے رہے کہ میں حتی ظننت انہ سیورثہ، مجھے گمان ہونے لگا کہ اب دوبارہ جب آئیں گے تو یہ حکم لے کر آئیں گے کہ پڑوسیوں کو بھی وراثت میں شریک کر دیا جائے۔ جیسے بیٹے کو وراثت ملتی ہے، جیسے بیٹی کو ملتی ہے، جیسے بیوی کو ملتی ہے، جیسے ماں اور باپ کو ملتی ہے، اسی طریقے سے اب حکم یہ آ جائے گا کہ پڑوسیوں کو بھی وراثت دی جائے۔ اتنے حقوق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑوسیوں کے بیان کیے، اور خاص کر اگر پڑوسی ہمارا کوئی غیر مسلم ہے تو اس سے تو اور زیادہ اچھے طریقے سے رہنا چاہیے۔ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم اپنی معاشرت ایسی بنا کر رکھتے ہیں کہ اگر ہمارے ارد گرد کوئی غیر مسلم ہوتا ہے تو چند دنوں کے بعد وہ مکان بیچ کر چلا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ میں نہیں رہ سکتا۔ اتنا گند ڈالنا، اتنا شور کرنا، اتنا پریشان کرنا کہ ہمارے ساتھ کوئی رہنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر کوئی بندہ میرے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ میرے مذہب کو کیسے قبول کرے گا؟ وہ میری زندگی کو کیسے قبول کرے گا؟ وہ اسلام کے قریب کیسے آئے گا؟ قوت نیکی نداری بدمکن، اگر ہم ان ملکوں کے اندر رہ کر کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے تو کم سے کم کسی کو دین سے دور تو نہ کریں، ہم کسی کے لیے رکاوٹ تو نہ بنیں۔ بدقسمتی ہے، ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ یہ کہا جا سکتا ہے، ہماری گندی زندگی ہے، ہمارے گندے معاملات ہیں، ہمارا دھوکہ دینا ہے، ہمارا فراڈ کرنا ہے، اس قدر ہم نے کیا ہے کہ ہماری وجہ سے لوگ دین سے دور ہو گئے ہیں۔ لوگ ہمارے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں، لوگ ہمیں قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ آج دوست کو قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ بار بار کا تجربہ یہ ہے کہ لے کر پیسے واپس نہیں کیے جاتے۔ دھوکہ دینا اتنا عام ہو گیا، فراڈ کرنا اتنا عام ہو گیا، کسی پڑوسی کو ستانا اتنا عام ہو گیا۔ یہ کہاں کی ہماری اسلام ہے اور کہاں کی مسلمانی ہے؟ کبھی سوچیں تو صحیح۔ اگر میں نے اپنے برے کردار کی وجہ سے کسی ایک کو دین سے دور کر دیا، جیسے میری وجہ سے کسی کو ہدایت مل گئی، تو یہ میری جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ نہ کرے اگر ہماری وجہ سے کوئی دین سے دور ہو گیا تو یہ بڑی مصیبت بھی ہمارے لیے ہے۔ کبھی سوچیں اس انداز سے۔